بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج رشتوں کی پامالی پر بنائی گئی ایک سچی کہانی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ وہ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز صبح 10 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ عاطف آفس اور بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور چوکیدار کو میں نے کسی کام سے باہر بھیجا ہوا تھا، جبکہ ماسی گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے کوئی 24-25 برس کی ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے ڈاکٹر طیبہ سے ملنا ہے، کیا وہ اس وقت گھر میں موجود ہیں؟ جی میں ہی ڈاکٹر طیبہ ہوں، لیکن تم کون ہو؟ میرے سوال پر نہ جانے کیوں وہ چونک سی گئی۔ جی وہ دراصل مجھے رابعہ باجی نے بھیجا ہے، اس نے کہا۔ تو پھر میں نے اس کو اندر آنے کی دعوت دی کیونکہ میں رابعہ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری کزن اور بچپن کی سہیلی تھی۔ کیوں تشریف لائی ہو؟ سلام دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ سے اپنا علاج کروانا ہے۔ اس نے کہا، اوہ تو پھر تم کو میرے کلینک میں آنا چاہیے تھا نا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سن کر وہ ایک دم رو پڑی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ دراصل بات یہ ہے، مجھے اپنا بچہ ضائع کروانا ہے۔ وہ سسکیوں کے درمیان میں بولی۔ کیا؟ میں ایک دم چیخی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ عورتیں تو ماں بننے کی دعائی کرتی ہیں اور تم اپنا بچہ مارنا چاہتی ہو؟ پلیز ڈاکٹر صاحبہ آپ میری مدد کریں۔ اس کے لہجے میں بڑی التجا تھی۔ دیکھو تم پاگل مت بنو، آخر ایسی کون سی مجبوری ہے جو تم اپنا بچہ ضائع کروانا چاہتی ہو؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ دیکھو تم نہ ہی میرے آگے اپنے ہاتھ جوڑو اور نہ میرے پاؤں پکڑو، میں یہ گناہ کا کام کسی بھی صورت نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے صاف انکار کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ میں مانتی ہوں کوئی ماں اپنے بچے کی دشمن ہرگز نہیں ہو سکتی، مگر میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتی میرا بچہ کل کو میرے نقش قدم پر چلے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کتار رونے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ میری باتوں سے اس نے حوصلہ پکڑا اور پھر اس نے اپنی آپ بیتی مجھے یوں سنائی۔ 1.5 سال پہلے میں دلہن کے روپ میں ندیم کے گھر آئی۔ ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ سسرال میں میرے علاوہ ندیم کی امی ابو اور اس کا اکلوتا بھائی وسیم تھا۔ سسر اور ساس تو مجھے اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور میں نے بھی انہیں کبھی بیٹی نہ ہونے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وسیم تو بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتا تھا۔ میں اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور ندیم تو مجھ پر جان چھڑکتا۔ وہ بے پناہ محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے جیسے مجھے اپنی پلکوں پر بٹھائے رکھا۔ ندیم بیرون ملک کسی فیکٹری میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ شادی کے چند دن بعد پھر واپس جانا تھا۔ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر جانا انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں نے بھی ان سے بہت اصرار کیا کہ تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہاری نوکری کا مسئلہ ہے۔ ندیم نے باہر ملک جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے پاکستان میں ہی جاب ڈھونڈنے کی ٹھان لی۔ اس نے اس مقصد کے لیے مختلف اداروں کے چکر بھی لگائے، مگر کہیں وہ کسی کے معیار پر پورے نہیں اترے تو کہیں اس کے لیے ملازمت کی معیار کی نہیں تھی۔ چند دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ ساس اور سسر نے ندیم کے ساتھ مجھے بھی باہر ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن ندیم نے احتجاج کیا کہ پھر آپ دونوں کا خیال کون رکھے گا؟ ارے بیٹا ہماری فکر چھوڑو، اسی بہانے بہو بھی ایک نیا ملک دیکھ لے گی تو تم دونوں کو ساتھ میں سیر و تفریح کا موقع بھی مل جائے گا۔ ساس اور سسر سے میں بھی الگ نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر ان کی ضد نے مجھے اور ندیم کو باہر ملک جانے پر مجبور کر دیا۔ وہاں بمشکل 15 دن ہی گزرے ہوں گے کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے وہاں کے مختلف ڈاکٹروں سے دعا لی، مگر دن بہ دن میری کمزوری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں پاکستان آنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے یہاں کر اپنا علاج کروایا اور دعائیں لی تو چند ہی دنوں میں میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے، اس میں ایک کمرہ وسیم کا تھا اور دوسرے میں امی اور ابو رہتے تھے، باقی تیسرے کمرے میں ضروری سامان رکھا ہوا تھا۔ پہلے چند دن تو میں نے خوشی سے گزارے، مگر پھر ندیم کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہونے لگی۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا، لیکن رات کی تنہائی سام بن کر مجھے ڈستی۔ مجھے رات کی اس تنہائی میں شوہر کی شدت سے کمی محسوس ہونے لگی۔ مجھے دن تڑپاتے تھے اور راتیں کھانے کو آتی تھیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے رات کی تنہائی مارے ڈالتی تھی۔ ایک رات مجھ پر شیطان آ گیا اور میرا خود پر قابو نہیں رہا۔ میں نے ابو امی کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر میں اس کمرے سے دبے پاؤں باہر نکلی اور سیدھی وسیم کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کسی سے موبائل پر فون پر باتیں کر رہا تھا۔
उसने मुझे देखते ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। भाभी आप खैर तो है? मुझे डर लग रहा है वसीम, मैंने बड़ी मासूमियत से कहा। आप बैठे, मैं अभी अम्मी को जगा कर आता हूँ, उसने बड़े बोलपन से कहा। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम अम्मी की नींद खराब मत करो, इनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं। मैंने बात बनाई। चलो ठीक है भाभी, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, वसीम ने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैंने उसी वक्त उसको बाजुओं से पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। वो बेधड़क मेरे सीने पर गिरा और फिर मेरे बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। भाभी ये क्या बदतमीजी है, उसने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। मैं पानी की नहीं, तुम्हारी प्यासी हूँ वसीम, मैंने उसको अपने सीने से लगाते हुए जोर देते हुए कहा। तो उसने कहा, भाभी मैं अपने भाई को क्या मुँह दिखाऊंगा। उसने सख्त एहतजाज किया तो मैंने उससे कहा, वसीम तुम एक मजदूर हो, इसलिए मजदूरी करो, बाकी का मालिक तो तुम्हारा भाई है। मैंने उसके सर को सहलाते हुए प्यार से कहा तो उसने नहीं नहीं करते भी शर्म को एक तरफ रख दिया। फिर मेरा भाई जैसा देवर और मैं एक गुनाह में गिरते चले गए। फिर उस रोज के बाद तो ये हमारा रोज का मामूल बन गया। आधी रात के बाद मैं बाकी रात वसीम के बेड पर गुजारती। हम सारी रात गुनाह की लत में पड़े रहते और सुबह होने से पहले मैं अपने कमरे में चली जाती। इस पर हमें जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी, क्योंकि हमारी रातें बड़ी पुरजोश और पुरलज़्ज़त गुजर रही थी। अब हमारा एक दूसरे के बगैर रहना दुश्वार होता जा रहा था। एक रोज वसीम ने अपनी इसी ख्वाहिश का इजहार किया। वो मुझसे शादी करना चाहता है और वो अब मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसे मेरे साथ सोने की आदत पड़ चुकी थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुमसे शादी कर लूं? मैंने तड़प कर पूछा। आप भाईजान से तलाक ले ले, फिर हम ये घर छोड़कर ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमारा कोई अपना ना होगा, उसने फैसलाकुन लहजे में कहा। ये सच है कि मैं भी अब उसे बहुत चाहने लगी थी। वो भी मेरे दिल के पाताल में उतर गया, मगर मैं उसे सिर्फ इसलिए टूट कर चाहती थी कि वो मेरी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करता था। वो रातों को मेरे लिए बेचैन रहता, जब मैं उसके पास जाती तब जाकर उसे सुकून मिलता। वो मुझसे मिलकर हमा वक्त सरशार रहता और मैं भी इस शैतान से मिलकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हमारी इस शैतानी कारस्तानी में अब बड़ी शिद्दत आ गई थी और मेरी जानिब उसका दिन ब दिन लगाव बढ़ता ही जा रहा था। हम हर शब कबीरा गुनाह से अपनी रातें काली करते थे, इस पर हमें जरा भी शर्म नहीं आती। हम दिन को देवर भाभी बने रहते ताकि कोई हमारे मकरूह चेहरे के तासरात ना पड़ ले, और रात को हस्बे मामूल वक्त उसी तरह गुजरता। फिर मुझ पर एक रोज इंकशाफ हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। औरत का सबसे बड़ा खुशी का दिन वो होता है जब वो माँ बनती है या उसे माँ बनने का एहसास होता है। मगर जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं भी, तो इस रोज मैं बहुत रोई। फिर मैंने अपना मुकम्मल चेकअप करवाया तो डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक मुझे बताया गया कि मेरी बेटी होगी। तब से मुझे अजीब सा डर लगने लगा कि कहीं मेरी बच्ची भी बड़ी होकर इस राह की मुसाफिर न बन जाए। मैं अक्सर रातों को उठकर खुदा के आगे गिड़गिड़ाती हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगती हूँ। मैंने अब वसीम से मिलना भी छोड़ दिया। प्लीज़ डॉक्टर साहिबा, आप मेरी मदद करें। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी और बदले में ढेरों सारी दुआएं भी दूंगी। वो मुझे अपनी आप बीती सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बराबर मुझसे इल्तिजाएं करती रही। तुम राबिया को कैसे जानती हो? मैंने उससे पूछा। राबिया बाजी मेरी पड़ोसन है और हमारे दरमियान गहरी दोस्ती भी है। हम दिल की हर बात एक दूसरे से शेयर कर लेती हैं। जब मैंने अपना बच्चा ज़ाया करवाने की बात की तो उसने इस उम्मीद के साथ आपकी तरफ भेजा कि आप मेरी मदद करेंगी। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ मेरी मदद करें। चलो ठीक है, तुम कल आना तो मैं कुछ तुम्हारे लिए सोचती हूँ। मैंने उससे दिलासा दिया और यूँ वक्ती तौर पर उसे टाल दिया। उसके जाने के बाद काफ़ी देर बेकरार रही। इतने में ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। मैंने नमाज अदा की और 2 नफल अदा करके इस्तग़फ़ार की दुआ पढ़ी। फिर दोनों हाथ उठाकर खालिक़े कायनात से दुआ मांगी। ऐ मेरे मालिक, तू बड़ा गफूर और रहीम है। तेरे दर पर आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तू मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर दे, क्योंकि तू सबसे अजीम है। मेरे मौला, मुझसे वो काम करवा जिससे बेहतरी हो और जो तुझे और तेरे हबीब को पसंद आए। मेरे मौला मेरी मदद फरमा। दुआ मांगकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। जब बच्चे स्कूल से आए तो उनके चेहरे उतरे हुए थे और वो परेशान थे। क्या बात है बेटा, तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? मैंने बड़े प्यार से उनसे पूछा। मम्मी, स्टॉप पर किसी आंटी को टैक्सी ने टक्कर मार दी और वो बहुत नाजुक हालत में जख्मी हुई। उनके सर पर गहरी चोट लगी और इसके सर से बहुत खून बह रहा है। लोग कह रहे थे उसके बचने का कोई इम्कान नहीं। मुझे बच्चे ने बताया। कौन थी वो? क्या उसके साथ कोई और भी था? मैंने चौंकते हुए बच्चों से पूछा। नहीं मम्मी, वो बिल्कुल अकेली थी, किसी को मालूम नहीं वो कौन थी। चलो जल्दी करो, तुम लोग यूनिफॉर्म बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ, मैंने बच्चों से कहा और वो यूनिफॉर्म बदलने चले गए और फिर खाना खाया। आतिफ जब ऑफिस से आए तो उनकी शर्ट पर ताज़ा खून लगा था। उनकी शर्ट पर खून देखते ही मैं चीखी। क्या हुआ? अरे भाई कुछ नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। कोई जवान लड़की थी, उसको टैक्सी ने टक्कर मार दी, वो अस्पताल में फौत हो चुकी है। बस उसको उठाते हुए जरा सा खून लग गया। कौन थी वो?
میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ میرا کوئی دوست تھا، اس کے محلے کی تھی، اب اس کی لاش گھر منتقل ہو چکی ہے، عاطف نے شرٹ اتارتے ہوئے کہا۔ حسب معمول جب عاطف فریش ہوئے تو پھر ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور ٹی وی آن کیا۔ ایک نیوز چینل کے نمائندے نے بتایا ثریا زوجہ ندیم کو بازار سے گھر کی طرف واپسی پر ایک کار نے ٹکر مار دی۔ لوگوں نے اسے اسپتال پہنچایا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی سے منہ موڑ گئی۔ اس کی پہچان ہو گئی اور اس کی لاش وارثوں کے حوالے کر دی گئی۔ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر، میں نے دل ہی دل میں سجدہ کیا، مجھے اس امتحان سے چھٹکارا مل گیا۔ پھر میں نے ثریا کے لیے دعا کی، میرے مولا تو ثریا کے تمام گناہوں کو معاف فرما، بے شک تو سب سے بڑا عظیم اور غفور الرحیم ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی تھی ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنی زندگی میں ایک ایسا کبیرہ گناہ کر دیا جو کہ اس کی زندگی کے لیے عذاب بن گیا، لیکن وہی عورت اپنے گناہ کو اپنی نسل کے اندر منتقل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور وہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر کیا ہے۔ میری تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کچھ بھی غلط کرتی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی سخت گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور اس احساس کے ساتھ ہمیشہ یہ زندگی گزاریے کہ آپ کا شوہر باہر صرف آپ کے لیے کمانے گیا ہے، آپ کی خواہشات کو، آپ کی خوشیوں کو اور آپ کی پرسکون زندگی کے لیے وہ باہر کمانے کے لیے گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی رہنمائی کا باعث ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔